أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھیں چونکہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، کارساز ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، تو ان کو پیچیدہ راہوں سے نکال دیتا ہے، مشکل جگہوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے۔ جب نمرود کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو پہلے تو جو دلیل دی، نمرود نے اپنے ذہن کے مطابق لوگوں کو پاگل کرنے کے لیے دلیل کو توڑ دیا۔ دیکھو جی میں بھی موت زندگی کا مالک ہوں، ایک کو زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا۔ اور پھر فوراً سے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں رب العالمین نے دوسری دلیل ڈالی جس سے کافر ہکا بکا رہ گیا، کافر لاجواب ہو گیا۔ یعنی کہ رب العالمین جو میرے رب ہے وہ تو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالے تو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا۔ اب کافر بالکل خاموش ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں آگے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم کو، پھر اس کو ہدایت نہ ملے، اس کا قصور کیا ہے؟ اس میں بات سمجھ آئیے کون ہے؟ جب ظالم کو ہدایت اللہ دیتا ہی نہیں ہے اور اس کو ہدایت پھر کہاں سے آئے گی؟ جب اس کو ہدایت نہیں ملے گی تو پھر اس کا گناہ کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے، کئی جگہ پہ دیا ہے میں نے، کہ قصور اصل اس کا یہ ہے کہ خود وہ اس جگہ پہ پہنچا ہے۔ 4 درجے ہیں، 4 درجے، مطلب پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ کس میں مبتلا ہوتا ہے؟ شک میں۔ جو ہی انسان شک میں مبتلا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، وہ پھر وہ کیوں ایسے کر رہا ہے، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے، فلاں بابے کیوں ایسے کر رہے ہیں، اتنے لوگ سارے ایک طرف ہو گئے، اتنے سارے بندے سارے جھوٹے ہو گئے، ایسے اس کے ذہن میں اشکالات جب آنا شروع ہوتے ہیں، شک شبہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر جھگڑے کرنا شروع کرتا ہے، کبھی کس کے ساتھ بحث بحثا، کبھی کس کے ساتھ بحثا، اور بحثوں کے چکر میں لگا پھرتا رہتا ہے۔ کبھی پوچھتا ہے مریم کی قبر کہاں پہ ہے، کبھی پوچھتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے۔ آپ نے سنا تھا نا کہ دفعہ میرے پاس یہاں بندہ آیا، جمعے کے بعد یہاں بیٹھ گیا، مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا میں۔ پوچھو جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا بھی میں نے ان کا نکاح نہیں پڑھایا۔ اللہ کے بندے کو مسئلہ پوچھ جس سے بھی شریعت کا مسئلہ حل ہوتا ہو، انشاءاللہ بتاؤں گا، جتنا ذہن میں ہوا بتا دوں گا۔ یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی آپ کا؟ یہ تو تاریخی ایک چیز ہے نہ، بعد میں دیکھا میں ایسے کیا، مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا جی، میں نے وہ سوال کر دیا ہے۔ ایسے انسان کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس، کہیں بیٹھیں گے تو چکر میں او تیری میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا،
ایسے کر کر کے اپنے آپ کو سمجھ دیا کہ میرے پاس بڑا علم آ چکا ہے، میں سب سے زیادہ بہتر ہو چکا ہوں، ان مولویوں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہے نا، ہمارے محلے کا جو بندہ وہ کہتا ہے کہ کسی مولوی کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتا، آتا ہی نہیں مسجد میں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کی دلیل ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، کہ جی مولویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے شک میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر گمراہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جدال یعنی لڑائی کرنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے مہر آتی ہے۔ اب مہر لگ جانے کے بعد اس کے اندر ہدایت نہیں جاتی ہے، اب قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہے، 4 درجے طے کر کے آ گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اب اگر یہ ظالم انسان گمراہی میں رہے گا تو قصور اس کا اپنا، اللہ کا قصور اس میں نہیں ہے۔ او کلذی، اب دوسری دلیل دی جا رہی ہے۔ پہلی تو تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کیسے کامیاب کیا، چونکہ اللہ ان کے ولی تھے۔ اب دوسری، او کلذی، یا اس شخص کی طرح ہے، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی کے پاس ہے۔ یہ بستی تھی بیت المقدس، اور یہ گزرنے والا شخص تھا حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن سلام، اور پھر قتادہ ہیں، اکرمہ ہے، ربیعہ ہے، اور ضحاک ہیں، بہت سارے، یعنی جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ گزرنے والے سے مراد کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ باقی نے کچھ اور بھی کہا، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ یہ کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ وہی خاویۃ، جب اس کی بستی کے پاس سے گزرے، اصل میں بخت نصر، میں نے کل بھی پرسوں کہا تھا کہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، وہ تھا کافر۔ اس نے بیت المقدس کے پاس، جب وہ بیت المقدس کے پاس سے گزرا، بیت المقدس کی بستی کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور سب رہنے والوں کو مار دیا، کچھ جو بچے بھاگ بھوگ گئے، اور بستی کو گرا کے رکھ دیا، اور ہر چیز ملیاں میٹ کر دی اس نے۔ اب جب وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، اللہ اکبر، کیسے عجیب ماحول بنا ہوا ہے، کبھی یہ بھی زندہ ہوں گے؟ یہ شک کی بنا پہ نہیں تھا ذہن میں رکھنا، یہ صرف اللہ کی قدرت پہ تعجب ہو رہا تھا، یہ شک کی بنا پہ نہیں کہا جا رہا تھا۔ آگیا فرمایا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی، مطلب چھت پہلے گر گئی، دیواریں بعد میں چھت کے اوپر گری ہوئی تھی، یعنی اتنا زیادہ خطرناک معاملہ بنا ہوا تھا۔ قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیسے اللہ اس بستی کو اس مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اس کو؟ مطلب بستی کے مرنے کے، مطلب بستی کے رہنے والوں کے مرنے کے بعد کیسے اللہ اس کو زندہ کر دے گا؟ یہ صرف تعجب کی بنا پہ تھا، اللہ کی قدرت پہ یقین تھا ان کا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ شک ہو گیا ان کو، ایسی بات نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے فوراً سے ان کو بھی موت دے دی، بتانے کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، مارے رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال۔ یہ حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یعنی پیغمبر کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ اگر پیغمبر کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہوتی، اللہ قرآن میں کبھی بھی ذکر نہ کرتے۔ یہ کون کون کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر؟ حضرت علی بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیے گا، اگر موت کا لفظ پیغمبر کے لیے گستاخی کا لفظ ہوتا تو پھر کبھی بھی اللہ ذکر کرتے؟ کبھی بھی ذکر نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا لفظ کہنے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، مارے رکھا اللہ تعالیٰ نے، مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اب فوراً سے جب اٹھ گئے، فوراً سے پوچھا کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگے میں جس وقت آیا تھا صبح کا وقت تھا، اب شام کا وقت ہے۔ ذہن میں سوچ کے کہنے لگے 1 دن ہے یا 1 دن کا کچھ حصہ ہے؟ کتنے سال رہے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ یہاں پہ رہا ہوں۔ قال، رب العالمین نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، تو یہاں پہ کتنی دیر رہا ہے؟ 100 سال رہا ہے۔ اب جب ان پیغمبر کو وہاں پہ فوت ہوئے 100 سال گزر گئے، اب ان میں سے جب 70 سال ہوئے نا، 70 سال کے بعد وہ شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔
اور جو وہاں سے بھاگے بھوگے تھے وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے. پھر اس کی رونقیں 30 سال کے اندر بڑا بارونق شہر بن گیا. اب جب عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے دیکھا تو شہر تو بالکل آباد ہے، بہترین قسم کا آباد ہے. اب رب العالمین نے، اب یہاں پہ دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ عزیر علیہ السلام سے رب العالمین نے پوچھا، اور دوسرے مقام پہ دیکھیں اصحاب کہف سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے. اصحاب کہف کو بھی 309 سال تک کیا رکھا، سلا کے رکھا. وہاں پہ بھی ان سے پوچھا، قال قائل منہم کم لبثتم، ایک کہنے والے نے کہا کہ یہاں تم کتنے دیر ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے کچھ ہم کچھ دیر ٹھہرے ہیں، ایک دن ٹھہرے ہیں، ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، یہاں پہ زیادہ دیر ہم نہیں ٹھہرے ہیں. حالانکہ یہ بھی کتنے سال رہے، 309 سال تک سوئے رہے، اور یہ بھی کتنے سال، ایک پورا 100 سال، ایک صدی تک وفات رہے، فوت رہے وہاں پہ. تو ان دونوں سے ہی کیوں پوچھا رب العالمین نے؟ اصل میں رب العالمین کو چونکہ یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کچھ لوگ آئیں گے، وہ اصحاب کہف کو بھی اپنا الہ اور معبود مانیں گے، ان کے نام کی روٹیاں پکائیں گے، ساتھ ان کے نام کی ایک کتے کے نام کی پکائیں گے. یہ سارا کچھ نظام چلے گا، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھیں گے، اور پھر کچھ لوگ نبیوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھیں گے. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھیں دنیا میں قبر کے اندر نہیں بلکہ زمین کے اوپر ہے. زمین کے اوپر ہونے کے باوجود 30 سال تک وہاں بستی آباد رہی، سارا کچھ ہوتا رہا، نظام وہاں چلتا رہا، اور 100 سال تک ہوائیں بھی آتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پیغمبر کو پتہ. اب اس کو تھوڑا سا ایک عقلی طور پہ سمجھیں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں کام ہے، فلاں کام نہیں ہے، فلاں ہے، آپ کہیں گے یار وہ کام جانتا ہوگا جو وہاں پہ رہا ہوگا، ہے نا. نہ آپ نے مر کے دیکھا، نہ میں نے مر کے دیکھا. آپ اور میں بحث کرتے رہیں، اس میں کچھ بھی صلہ، کچھ بھی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. پھر یہاں پہ ایک بات ہے کہ بھائی اس سے پوچھ لیتے ہیں جو وہاں پہ اس جہان میں ہو کے آیا ہے، تو وہ کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام. مرنے کے بعد 100 سال بعد زندہ ہوئے تو کیا کہنے لگے، مجھے کوئی پتہ. اس سے معلوم ہوا خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وفات پا جانے کے بعد اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، میرے پاس کون آیا، کس نے کیا کیا ہے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے. باقی فلاں رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، فلاں رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یہ سب کچھ قصے کہانیاں تو ہو سکتی ہیں، حقیقت اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا قرآن کیا ہے، حقیقت ہے، اسی کو سمجھنا چاہیے. آگے ہے، اب دیکھیے گا رب العالمین جو زندہ کر دیا، اب اپنا جو موجزہ تھا وہ دکھانا شروع کر. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اب 100 سال کے بعد جب زندہ کیا، کہا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وشرابك اپنے پینے کی طرف، لم يتسنى وہ خراب نہیں ہوا. 100 سال کے گزر جانے کے باوجود کھانا خراب نہ ہوا. لیکن وہ پاس گدھا بھی انہوں نے باندھا جس کے اوپر آئے تھے. وانظر الى حمارك اپنے گدھے کی طرف دیکھ لیں، وہ تو ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اور ایسی ہڈیاں بالکل سفید ہوئی پڑی ہیں ہڈیاں. اب کیا ہوا، اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، ہم یہ آپ کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائیں اس بات کی کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، کوئی بھی اس چیز سے بچ نہیں سکے گا. لہٰذا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں آپ کے لیے، لوگوں کے لیے ایک نشانی کہ وفات پا جانے کے بعد پیغمبر بھی ہو اس کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، عام بندے کی تو بات ہی کیا ہے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھیے گا اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. اب کیا ہوا، ہڈی ہلی، وہ ساری ہل کے اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، اکٹھی ہو کے وہ جڑنا شروع ہو گئی. جڑنے کے بعد بالکل ڈھانچہ بن گیا. ڈھانچے کے بعد رب العالمین نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا. گوشت چڑھا دی تو اللہ فرمایا فلما تبین لہ، پھر یہ بات مشاہدے سے ان کے سامنے ظاہر ہو گئی. قال، تو کہنے لگے اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ، اب ان کو پتہ چلا ہے نہیں، بلکہ اس کا مقصد جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی سنیں، اس کے بارے میں آپ کوئی ایسی کمال قسم کی جو نا وہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں تو آپ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بڑی کمال کی چیز ہے بھائی. کیا مطلب آپ کا بھی یہ ذہن بنا ہے
نہیں، بلکہ پہلے سے آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ اتنی کمال چیز دیکھ کے، اتنا جہان بڑا دیکھ کے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسے ہی انہوں نے بلا اختیار زبان سے کہہ دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہیں، وگرنہ قدرت کا یقین ان کا پہلے ہی اللہ پہ تھا۔